السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات میرے ساتھ جو ہیں شیخ پرویز ہیں یہاں پہ جنت البقیع میں۔ بقیع الغرقد ہے یہ بقیع میں ایکچولی میرا پہلا سوال وہی تھا شیخ سے کہ مطلب یہ جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں مدینہ میں، اور آپ اس مقام پر ہیں جس کی زیارت سمجھو اللہ کے رسول خود کرتے تھے، کیونکہ مدینہ میں کچھ مقامات ہیں جس کی زیارت شرعی حیثیت رکھتی ہے، جیسے مسجد نبوی کی زیارت ہے، قبرستان بقیع کی زیارت ہے، اور قباء کی زیارت ہے، احد کی زیارت ہے، روضہ۔ یہ جو 5 مقامات ہیں ایک شرعی مقام رکھتے ہیں جس کی زیارت انسان کو کرنا چاہیے اور اس کو اہمیت دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مقامات ہیں آپ زیارت کر سکتے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکل پلیسز ہیں جیسے قبلتین اور سب المساجد وغیرہ، کچھ واقعات یہاں پر ہوئے ہیں تو اس حوالے سے اس کی تعمیرات ہوئی ہیں، تو ایک تاریخی اعتبار سے، لیکن شرعی اعتبار سے جو ہے وہ صرف 5 مقامات ہیں، اسی کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ انہی میں سے ایک اہم مقام ہے قبرستان بقیع، جسے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، جو عوام اس کو جنت البقیع کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنت البقیع جو ہے نا، یہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی کلچر میں مشہور ہے، انہی کی طرف سے دیا ہوا نام ہے۔ اس قبرستان کا حقیقی نام بقیع الغرقد ہے۔ بقیع کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو، اور غرقد کہتے ہیں یہاں پر جو کانٹے دار جھاڑی دار جو درخت تھے، سایہ دار درخت تھے، جو مکہ مدینے کے سفر میں وہ پائیں گے، درمیان میں بہت سے درخت ہیں، تو وہ درخت یہاں پر کثرت سے پائے جاتے تھے، تو اس لیے اس کا نام بقیع الغرقد اس درخت کے حوالے سے پڑا ہے۔ اب رہا جنت البقیع، ہمارا دیا ہوا نام ہے۔ اگر یہ جنت ہوتی تو ہم مردے لا کر کیوں دفن کرتے؟ اگر یہ جنت ہوتی تو ہم مردے کیوں لا کے دفن کرتے؟ اور منافقین کا سب سے بڑا جو سردار ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ بھی یہیں پر مدفون ہے۔ حقیقی جو جنت کا ٹکڑا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ممبر اور قبر کا جو درمیانی حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی کیاری ہے، وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، قبرستان بقیع کا نہیں۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور یہاں پہ مطلب کتنے صحابہ کرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تقریباً 10,000 سے زائد صحابہ، 90,000 سے زائد تابعین، اور اس کے بعد مسلسل 1400 سال سے لوگ یہاں پر مدفون، ان کی تدفین ہو رہی ہے، اور آج بھی دنیا بھر سے جتنے زائرین آتے ہیں، حج اور عمرے پہ آتے ہیں، ان کی تدفین اسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ جی، اور یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قبرستان بقیع کا پرانا حصہ ہے، اس کے بعد والا حصہ قدیم حصہ ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ریسنٹ سمجھو 30-40 سال پہلے اضافی حصہ ہے، ایکسٹینشن ایریا ہے یہ۔ اس حصے میں صحابہ، تابعین، اہل بیت سب مدفون ہیں، یہاں تک کہ